اچھا اس میں سود کسے کہتے ہیں میں مختصراً یہ بھی بیان کر دیتا ہوں, میرا ڈیٹیل سے اس پر بیانات موجود ہیں. سود دو قسم کا ہوتا ہے, ایک کو ربا النسیٰ کہا جاتا ہے, ایک کو ربا الفضل کہا جاتا ہے. ربا النسیٰ یہ ہوتا ہے ادھار والا سود جو قرآن نے بیان کیا. آپ کسی کو گولڈ ادھار دیں یا چاندی ادھار دیں یا پیسے ادھار دیں اور ادھار کے بدلے میں آپ کہیں کہ فلاں ٹائم پہ تم واپس کرو گے تو اتنے پیسے بڑھا کے دینا, یہ بھی سود ہے. اور ایک سود ہے جس کو حدیث میں حرام قرار دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو وزن کر کے یا کیل کر کے بیچی جاتی ہو. وزن کرنے کی مراد ہے جیسے آٹا دال, یہ وزن کر کے بکتی ہیں. کیل کا مطلب ایک خاص پیمانہ, جیسے لیٹر ہے نا, پیٹرول لیٹر کے ذریعے بکتا ہے اور وزن کے ذریعے گوشت بکتا ہے. تو کیل اور وزن والی جو بھی چیزیں ہیں ان میں جب دونوں طرف سے جنس ایک ہو تو بھی کمی بیشی حرام ہے. جیسے آپ 1 کلو گوشت 1.5 کلو گوشت کے بدلے میں نہیں خرید سکتے, حرام ہے یہ. آپ 1 کلو گوشت اگر دے کے گوشت کے بدلے گوشت خریدیں گے تو 1 کلو گوشت کے بدلے میں 1 کلو گوشت ہی خرید سکتے ہیں آپ. اور جو چیزیں جو ہیں کیل کر کے بکتی ہیں جیسے پیٹرول ہے, وہ لیٹر کے ذریعے ایک مخصوص بوتل میں آتا ہے نا, لیٹر کی بوتل کہلاتی ہے. تو پیٹرول کو اگر آپ پیٹرول کے بدلے میں بیچتے ہیں تو 1 لیٹر کے بدلے میں 1 لیٹر پیٹرول ہی بیچا جا سکتا ہے. 1 کلو کھجور کے بدلے میں 1 کلو کھجور لے سکتے ہیں آپ. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ 1 کلو اچھی والی کھجوریں آپ نے آدھا کلو کسی کو دیں اور اس کے بدلے میں خراب کھجوریں 1 کلو کسی سے لے لیں, تو یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. جو اضافی آدھا کلو آپ کے پاس آئی ہیں وہ سود کہلائے گا. یعنی جنس ایک ہو, ایک جیسی جنس کا جب آپس میں تبادلہ ہوگا تو پھر اضافہ حرام ہوگا, بشرطے کہ یہ ایک جیسی جنس والی چیزیں وہ ہوں جو تول کے بکتی ہیں یا کیل کے ذریعے بکتی ہیں. اگر تول اور کیل کے ذریعے نہیں بکتی تو پھر جائز ہے. جیسے ایک بائک آپ بیچتے ہیں 2 بائکوں کے بدلے میں, یعنی ایک موٹر سائیکل دے کے آپ نے 2 موٹر سائیکلیں خرید لیں تو یہ جائز ہے, کیونکہ بائک نہ تول کے بکتی ہے نہ کوئی مخصوص پیمانے میں. ایک گاڑی کے بدلے میں 2 گاڑیاں لے لی آپ نے, لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ 1 کلو آٹے کے بدلے میں 1.5 کلو آٹا لیں. یہ وہاں ضرورت پیش آتی ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کے پاس اچھی کوالٹی کا آٹا ہے, وہ 1 کلو ہے, اور سامنے جو آپ 1.25 کلو یا 1.5 کلو آٹا لے رہے ہیں وہ لو کوالٹی کا ہے. تو لو کوالٹی والا کہتا ہے چلو میں جو ہے نا وہ اچھی کوالٹی کی چیز تھوڑی لے لیتا ہوں اور بری کوالٹی والی اس کو زیادہ دے دیتا ہوں, تو یہ بالکل حرام ہے. جو اضافہ ہے یہ سود کہلائے گا. تو یہ ربا الفضل ہے جو حدیث میں آتا ہے 6 چیزوں میں, اور یعنی 6 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بھی سود کو حرام قرار دیا ہے. الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والملح بالملح اور والتمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة. یہ 6 چیزیں ہیں, اور علماء نے بیان کیا کہ یہ صرف 6 چیزیں نہیں بلکہ جو بھی ان 6 چیزوں کے معنی میں ہوں گی, ان 6 چیزوں جیسی ہوں گی, ان میں بھی سود حرام ہے. تو ایک جنس کی جب چیزوں کو ایک جنس کے بدلے میں تبادلہ کیا جائے گا اور وہ کیل کے ذریعے یا وزن کے ذریعے بکتی ہوں تو اس میں برابری ضروری ہے. ہاں کھجور آپ پیسوں کے بدلے میں خریدیں پھر وہ جائز ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس اچھی کھجوریں 1 کلو, آپ وہ دے کر خراب کھجوریں 1.5 کلو لینا چاہتے ہیں تو 1 کلو کھجور دے کر 1.5 کلو جو لیں گے وہ آدھا کلو اضافی جو آئیں گی وہ سود کی کھجوریں ہوں گی, تو یہ حرام ہو جائے گا. اس کا جائز طریقہ یہ 1 کلو کھجور مارکیٹ میں آپ بیچیں, وہ ظاہر ہے مہنگی بکے گی, پھر اس سے 1.5 کلو کھجوریں آپ سستی والی خرید لیں, وہ اسی قیمت پہ اتنی آ جائیں گی, تو وہ نتیجہ تو ایک ہی نکلے گا لیکن یہ عمل جائز ہو جائے گا, کیونکہ اب یہ سود نہیں رہا بلکہ بیع بن گیا, خرید و فروخت بن گیا یہ. تو یہ بھی خوب سمجھ لیں. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آج کل کرنسی کو لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کھلا کرا رہے ہوتے ہیں نا پیسے, یہ کنڈکٹر ڈرائیور لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ مثال کے طور پر ان کو 100 روپے کا کھلا چاہیے تو وہ سکے دے دیتا ہے, 100 روپے رکھ کے 90 روپے یا 95 روپے ان کو واپس کر دیتا ہے سکوں کی صورت میں, تاکہ وہ چینج مل جائے ان کو. تو یہ بھی حرام ہے, اس لیے کہ 100 روپے کے بدلے میں چاہے سکے بھی ہوں تو وہ 100 ہی ہونے چاہیے, ان میں کمی بیشی حرام ہے, وہ جائز نہیں ہے. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. تو اچھا اسی طرح ایک جنس کی چیز جب دوسری جنس کے ذریعے بیچی جائے گی تو اسی مجلس میں قبضہ بھی ضروری ہے, یہ بھی ہے. اب اس کے بہت زیادہ گہرائی میں جاؤں گا تو یہ بہت لمبا ہو جائے گا. میں نے جو موٹے موٹے سود کے مسائل تھے وہ آپ کو اس لیکچر میں بیان کر دیے ہیں. تو سود سے بچنا چاہیے, بہت بڑا جرم ہے. ایک تو یہ ہمیں پتہ چلا, ایک علمی نقطے کی بات. دوسری علمی نقطے کی بات ہمیں اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر خرید و فروخت ہو رہی ہے, ایسٹس ہیں درمیان میں اور نتیجہ وہی نکل رہا ہے جو سود میں نکلتا ہے, تو اس کو حرام نہیں کہا جائے گا. آج اسلامک بینکنگ پر بھی لوگ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں, کہتے ہیں کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو برابر ہے, اسلامک بینکنگ بھی تو پروفٹ لے رہا ہے. بھائی وہ پروفٹ لے رہا ہے بزنس کی بیس پہ. مثال کے طور پر آپ اسلامک بینک سے قرضہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کو بے شک نام لون کا استعمال کرے گا مگر دے گا لون نہیں, بلکہ وہ بینک آپ کو کیا کرے گا, وہ کہے گا آپ نے کیا خریدنا ہے. آپ کہتے ہیں میں نے مکان خریدنا ہے, بینک کہتا ہے ٹھیک ہے 20% آپ انویسٹ کرو, 80% میں, ہم دونوں مل کے مکان خریدتے ہیں, پھر میں مکان آپ کو بیچ دوں گا یا اس کے یونٹ کر کے آپ کو فروخت کر دوں گا, اور اس دوران جتنے یونٹ آپ میرے استعمال کریں گے اس کا رینٹ میں لوں گا. تو اس طرح سے جو پروفٹ ہوگا وہ بالکل حلال ہے. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. بھائی اس میں لون نہیں ہے
کہ آپ قرضہ لے کے چلے گئے جو مرضی کرتے رہیں بس اس کو مخصوص پروفٹ دینا ہے، بلکہ اس میں پریکٹیکلی خرید و فروخت ہو رہی ہے اور بینک اس کا ضامن ہو رہا ہے، وہ مکان کا ضامن ہے، 80% کا بینک مالک ہے، 20% کے آپ مالک ہیں۔ اگر مکان زلزلے سے ہلاک ہو گیا تو بینک کا 80% نقصان ہے، جبکہ جو سودی لون لیتے ہیں لوگ بینکوں سے، وہ تو لون لے کے چلے گئے، ان کے پیسے ڈوب بھی جائیں تو ان کو بہرحال لوٹانے ہیں، تو بہت بڑا فرق ہے۔ عام طور پہ لوگ اس فرق کو جانتے نہیں ہیں تو اعتراضات کرتے ہیں، تو اس لیے جو بھی خرید و فروخت کے مسائل ہیں نا اس کے ماہرین سے پوچھنے چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک علمی نکتہ کی بات یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سود کھانے والے پر قرآن نے لعنت کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی وجہ سے 4 لوگوں پر لعنت کی ہے۔ فرمایا سود کھانے والے پر بھی لعنت، سودی معاہدہ کرنے والے پر بھی لعنت، اور یعنی معاہدہ کر کے سود دینے والے پر یعنی اس پہ بھی لعنت ہے، اور تیسرا جو سودی لین دین میں گواہ بنتا ہے اس پہ بھی لعنت، اور چوتھا جو سودی لین دین کو لکھتا ہے اس پہ بھی لعنت ہے۔ صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے یہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جو سودی بینکوں میں جاب کرنے والے لوگ ہیں، اگر کسی بھی معاملے میں ان کی سود میں انوالومنٹ ہے، یعنی وہ سودی معاہدے کو لکھ رہے ہیں یا اس پہ گواہ بن رہے ہیں یا سود ڈپازٹ کروانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، لوگوں کو ڈپازٹ کروانے کی ترغیب دے رہے ہیں تاکہ وہ سودی ایگریمنٹ کریں، تو ایسے کسی بھی شعبے میں آپ اس سودی بینک میں جاب کریں گے تو وہ جاب آپ کی حرام ہوگی، کیونکہ یہ کام حرام ہے۔ اگرچہ آپ سود کھا نہیں رہے لیکن اس میں تعاون کا سبب بن رہے ہیں، تو اس حرام کام کی وجہ سے آپ کو جو تنخواہ ملے گی وہ بھی حرام ہوگی۔ ہاں، سودی بینک میں آپ جاب کر رہے ہیں لیکن آپ کا براہ راست سود سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر وہ جاب حرام نہیں ہوگی۔ جیسے سودی بینک میں کوئی شخص چوکیدار ہے، تو چوکیدار تو وہ ان پیسوں کا ہے نا جو وہاں پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہ تو لوگوں کی بچتیں امانتیں، اس کی حفاظت تو بذات خود کوئی ناجائز کام تو نہیں ہے، تو پھر اس کی تنخواہ کو بہت سے علماء جائز کہتے ہیں کیونکہ اس کی سود میں انوالومنٹ نہیں ہے، کیونکہ ان 4 لوگوں میں سے یہ داخل نہیں ہے، نہ سود لکھ رہا ہے، نہ گواہ بن رہا ہے، نہ دے رہا ہے، نہ لے رہا ہے۔ تو اس لیے اگرچہ احتیاط اس میں بھی ہے کہ اس سے بھی اجتناب کیا جائے، کسی سودی بینک میں چوکیدار بھی نہ بنا جائے، لیکن اگر کوئی چوکیدار ہے یا الیکٹریشین ہے یا وہاں کارپینٹر ہے یا کوئی صرف بل جمع کرانے کے لیے بیٹھا ہے تو اس کی جاب جائز ہے۔ اسی طرح اسٹیٹ بینک ایک محض سودی ادارہ نہیں ہے بلکہ اس کے اور بھی لاکھوں درجنوں کام ہیں، تو اسٹیٹ بینک میں بھی اگر کوئی جاب کرتا ہے اور براہ راست سودی لین دین میں ان 4 قسم کے لوگوں میں سے وہ داخل نہیں ہے تو اسٹیٹ بینک میں جاب کرنا بھی جائز ہوگا، اور صرف اسٹیٹ بینک کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے ملازم کی تنخواہ حرام ہے، بلکہ دیکھا جائے گا اسٹیٹ بینک میں یہ کر کیا رہا ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک کی حیثیت عام بینکوں کی نہیں ہے بلکہ ایک بیت المال ہے، قومی خزانہ کی حیثیت ہے اس کی۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ سمجھ لیں آپ۔ اور پھر اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے، علمی نکتے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ لا تظلمون ولا تظلمون، اگر تم یہ ایگریمنٹ ختم کر دو سودی تو تمہارے لیے اصل رقم حلال ہے۔ اس سے فقہاء نے بہت سے مسائل استنباط کیے ہیں کہ جب بھی کوئی فاسد معاملہ ہوگا، یعنی آپ کسی سے اجرت کا معاملہ کرتے ہیں جو غیر شرعی ہوتا ہے، یا خرید و فروخت کرتے ہیں جو فاسد ہوتی ہے، تو اس میں جب ایگریمنٹ کو ختم کیا جائے گا تو اس میں اس طور پہ ختم کیا جائے گا کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے وہ اس تک لوٹایا جائے گا۔ یعنی آپ نے اجارہ، جیسے آپ نے کسی کو اجرت پہ رکھا کہ یہ کنواں کھودو تو میں اتنے پیسے دوں گا، اور اس میں آپ نے کوئی ایسی شرطیں لگا دی جو غیر شرعی ہیں جس کی وجہ سے وہ اجارہ فاسد ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا کہ جس نے کنواں کھودا ہے اس کو جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کی بیس پہ تو اجرت نہیں دی جائے گی، لیکن اس کو اجرت مثل دی جائے گی۔ یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی جتنا کنواں کھودنے والے کو پروفٹ، جتنا ایک آدمی کی دہاڑی ہوتی ہے کنواں کھودنے کی، اتنی اس کو دی جائے گی۔ اس کا بھی اصول یہی ہے کہ جب بھی کوئی فاسد معاملہ ختم کیا جائے گا تو اس طور پہ کہ نہ اس پہ ظلم ہو نہ اس پہ ظلم ہو۔ اس میں چونکہ فقہی باریکیاں ہیں، بہت لمبے مسائل ہیں، کبھی ضرورت پڑے تو آپ علماء سے رابطہ کریں، پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں میں زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو یہ بہت لمبا لیکچر ہو جائے گا ہمارا، تو یہاں میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹو دا پوائنٹ بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔